جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مجاہد نے اندازہ کر لیا کہ اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جاؤ، فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا اس لیے حکم نہ دیا۔ میرا خیال تھا کہ معزولی نے تجھ پر بہت برا اثر کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرات کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن الولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کچھ دیر ابن الولید رضی اللہ عنہ کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برہنہ مجاہد زرار بن الازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ تو گرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا۔ مجھے معاف کر دینا اللہ، یہ مجھ سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا اس پر مطمئن نہیں تھے۔ خالد اور زرار رضی اللہ عنہم اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا فارس الضدید انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بگایا تھا اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار رضی اللہ عنہ بن الازور نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے خود زرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ رومی خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان کے بچے کچے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ مارکا خونریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کچھ کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔
ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس دمشق آ گئے۔ وہ جو مال غنیمت لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے والے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس جانی نقصان کا بہت افسوس تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم زخمی کروا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی بے تحاشا تعریف لکھی۔ ہر محض سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا، اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا۔ اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرقل کے کانوں میں اب کوئی اور بات پڑتی ہی نہیں تھی، نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے شکست کا کوئی پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج اسلحے کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قہبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھیں۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قہبہ خانوں کی رونقیں بڑھ جاتی تھیں اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آئیں، غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی، ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھیں۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، قیصر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بگھی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھڑ سوار شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھیں اور ہر برچی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگھی کے پیچھے بھی 8-10 گھوڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑا دوڑاتے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غول مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرقل کی بگھی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگھی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا۔ انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، ہرقل نے بلند آواز سے کہا۔ کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔